اپنے دشمن کو بغیر لڑائی کے شکست دینا ایک قدیمی جنگ حکمت عملی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو کسی بھی طرح سے کمزور کر دیں یا انہیں ایسی صورتحال میں ڈال دیں جہاں وہ خود ہی شکست کھا جائیں۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے آپ کو مختلف طریقوں اور اصولوں پر غور کرنا ہوگا جو کہ آپ کو طاقت اور وسائل کے استعمال کے بغیر کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کی طاقت کا استعمال اس کے خلاف کریں۔ دشمن کی طاقت اور وسائل کو اس کے خلاف موڑیں۔ یہ کام اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے دشمن کی کمزوریوں اور خامیوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں، جیسے کہ ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی یا جلد بازی کو ان کے خلاف استعمال کرنا۔ نمبر 2، دشمن کی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا۔ دشمن کے منصوبوں کو پہلے سے سمجھ کر ان کے اثرات کو زائل کریں۔ مثال کے طور پر، اگر دشمن کوئی خاص حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جس سے ان کا حملہ ناکام ہو جائے۔ اس کے لیے جاسوسی اطلاعات کی فراہمی اور دشمن کے ارادوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، دشمن کی حمایت ختم کرنا۔ کسی بھی جنگ میں دشمن کی حمایت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کی حمایت کو ختم کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے اتحادیوں کو توڑنا یا عوامی حمایت کو کم کرنا، دشمن کمزور ہو جائے۔ اس کے لیے سفارتی کوششیں، پروپیگنڈا اور تعلقات کی توڑ پھوڑ ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 4، دشمن کے وسائل کو کمزور کرنا۔ دشمن کی قوت کا بڑا حصہ ان کے وسائل پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے مالی، انسانی یا مادی وسائل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کی طاقت خود بخود کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے معاشی پابندیاں، رسد کی لائنیں کاٹنا اور دیگر معاشی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، نفسیاتی جنگ۔ دشمن کو نفسیاتی طور پر شکست دینا بھی اہم ہوتا ہے۔ ان کی حوصلہ شکنی کریں، خوف اور عدم اطمینان پیدا کریں تاکہ وہ لڑنے کی صلاحیت کھو دیں۔ نفسیاتی جنگ میں پروپیگنڈا، غلط معلومات اور دشمن کی غلطیوں کا فائدہ اٹھانا شامل ہوتا ہے۔ نمبر 6، غیر متوقع حربے استعمال کرنا۔ دشمن کو ایسی حکمت عملیوں سے حیران کریں جن کی وہ توقع نہ کرتے ہوں۔ اس سے ان کی تیاریوں کو نقصان پہنچے گا اور وہ اپنے ہی منصوبوں میں الجھ جائیں گے۔ نمبر 7، دشمن کے اندرونی اختلافات کو بڑھا دیں۔ دشمن کے اندرونی اختلافات اور تنازعات کو ہوا دیں تاکہ وہ اپنی طاقت کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے اپنی ہی مسائل میں الجھ جائے۔ نمبر 8، دشمن کو مصروف رکھیں۔ دشمن کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کر اس کی توانائی ضائع کریں تاکہ وہ آپ پر توجہ نہ دے سکے۔ یہ سب حکمت عملیاں اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو بغیر جنگ کے شکست دیں۔ حکمت عملی، صبر اور صحیح وقت کا انتخاب کرنا ان تمام طریقوں کی کنجی ہے۔ نمبر 9، وقت کا صحیح استعمال۔ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا جنگ میں فتح کی کنجی ہوتا ہے۔ دشمن کو اپنے اقدامات سے پہلے ہی تھکانا یا غلط وقت پر حملہ کرنے پر مجبور کرنا آپ کو بغیر لڑے جیتنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نمبر 10، دشمن کو خود اپنی غلطیوں سے نقصان پہنچانا۔ ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں دشمن اپنی ہی غلطیوں سے نقصان اٹھائے۔ اس کے لیے آپ کو صبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دشمن خود ہی اپنے اقدامات سے نقصان اٹھا لے۔ یہ اصول چینی فوجی فلسفی سن ٹزو کی کتاب
آرٹ آف وار میں بھی ملتے ہیں، جہاں انہوں نے بغیر لڑے دشمن کو شکست دینے کو جنگ کی اعلیٰ ترین شکل قرار دیا ہے۔